السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ دوستو، 25 دسمبر آنے والا ہے۔ اس پوائنٹ سے میں میری کرسمس کا متعلق کچھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں۔ سوال ہے، میری کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا جنا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تحقیق کے مطابق میری کرسمس کا ترجمہ اللہ نے بیٹا جنا نعوذ باللہ کسی معتبر لغت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مبارک۔ البتہ دوسری طرف دیکھا جائے تو عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور 25 دسمبر کو ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں، تو بالواسطہ میری کرسمس کا مطلب یہی ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہوا، لہذا میری کرسمس کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب بےہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو باعزت گزر جاتے ہیں۔ ابو العالیہ طاؤس، ابن سیرین، ضحاک، ربیع بن انس وغیرہ نے کہا شہادت زور سے مراد ہے مشرکین کے تہوار۔ مومن مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ مشرکین یہود و نصارہ کی عیدوں میں حاضر ہونے، اس کا حصہ بننے یا اسے منانے سے دور رہیں۔ خبردار، یہ کفریہ کلمات کہنے سے بچیں جن کو کہنے سے ایک مسلمان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خاص اس لفظ کو کہنے سے، یعنی میری کرسمس۔ اس کے معنی اللہ نے بیٹا پیدا کیا، معاذ اللہ۔ اپنے اور اپنے دوست احباب کے ایمان کی حفاظت کریں، اس پیغام کو اتنا شیئر کریں کہ 25 دسمبر تک لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے، میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ صحیح بخاری حدیث 4482۔ 25 دسمبر کو اس دن کچھ نادان دوست نادانی میں غیر مسلموں کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ وہ اللہ کو گالی دے کر شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پر کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سورہ مریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ ابو داؤد 4031۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہودیت، عیسائیت یا مشرکین وغیرہ کے تہواروں میں شامل ہوں، بلکہ اس قسم کے تہواروں سے دور رہنا لازم ہے، کیونکہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان لوگوں کے اخلاق و اطوار کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا ہے، تو ہر مومن مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ اس قسم کے غیر شرعی تہواروں میں شریک ہونے یا اس جشن میں کسی بھی قسم کا معاون و مددگار بننے سے بچیں، کیونکہ یہ سب تہوار شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔